محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب منہاج العربیہ حصہ ثالث میں آج کا ہمارا سبق درس نمبر 4 ہے۔ درس نمبر 4، مدرسۃ البنات، لڑکیوں کا مدرسہ۔ ماضی مؤنث غائب و حاضر مخلوط۔ اس سے پہلے ایک سبق ماضی مؤنث غائب کے صیغوں کا تھا، پھر اس کے بعد ایک سبق ماضی مؤنث حاضر کے صیغوں کا تھا۔ اب دونوں مل کر اس سبق میں دونوں صیغے ملا دیے گئے ہیں، ماضی مؤنث غائب کے اور ماضی مؤنث حاضر کے صیغے مخلوط کر دیے گئے ہیں، ملا دیے گئے ہیں۔ تو البنات لبسن بعد الفطور ثیابا نظیفۃ لا ضیقۃ ولا رقیقۃ۔ البنات بنت کی جمع ہے اور بنت کا معنی لڑکیاں۔ لبسنا، لبسا یلبسو، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے پہننا۔ لبسنا ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو البنات لبسنا، لڑکیوں نے پہنے، بعد الفطور ناشتے کے بعد، فطور کا معنی ناشتہ، تو بعد الفطور ناشتے کے بعد، ثیابا نظیفۃ، ثیاب ثوب کی جمع ہے، ثیاب ثوب کی جمع موصوف ہے، اور نظیفۃ یہ واحد مؤنث اس کی صفت ہے، کیونکہ ثیاب جمع مکسر ہے تو جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس کی صفت واحد مؤنث نظیفۃ اور لا ضیقۃ ولا رقیقۃ، یہ واحد مؤنث صفتیں اس کی آئی ہیں۔ تو ثیابا نظیفۃ صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے، لا ضیقۃ تنگ نہیں، ولا رقیقۃ اور نہ باریک۔ تو لڑکیوں نے پہنے ناشتے کے بعد صاف ستھرے کپڑے، تنگ نہیں اور نہ پتلے باریک۔ سیدھا ترجمہ ہوگا، لڑکیوں نے ناشتے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، تنگ نہیں اور نہ ہی باریک۔ تو اس میں بتانا اور توجہ دلانا جو ہے وہ لبسنا مؤنث غائب کے صیغے پر ہے، کہ یہ مؤنث جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وَمَشَطْنَ شَعْرَهُنَّ، وَمَشَطْنَ شَعْرَهُنَّ، مشطنا یہ بھی ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا مضارع ہے یمشطو، مشط یمشطو، نصر ینصر سے۔
معنی آتا ہے اس کا بال میں کنگھی کرنا۔ وہ مشطنا شعرہن، شعر جو ہے یہ اس میں جنس ہے، اس کا واحد شعرتن ہے۔ تو مشطنا شعرہن، اور انہوں نے اپنے بالوں کو کنگھی کی یا اپنے بالوں میں کنگھی کی، اور انہوں نے اپنے بالوں میں کنگھی کی، یا اور انہوں نے اپنے بالوں کو کاڑھا۔ وَلَبِسْنَ الْأَحْذِيَةَ، لبسنا اور انہوں نے پہنے، الاحذیۃ، احذیہ یہ حذاء کی جمع قلت ہے، حذاء کی جمع قلت، جمع ہے حذاء کی۔ حذاء کا معنی ہے جوتا، اور انہوں نے جوتے پہنے۔ وَلَبِسْنَ الْأَحْذِيَةَ، اور انہوں نے جوتے پہنے۔ وَذَهَبْنَا إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي عَرَبَتِهَا، وَذَهَبْنَا یہ بھی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ماضی، مضارع تو اس کا یذهب ہے، ذهب یذهب فتح یفتح، اور وہ گئیں الی المدرسۃ، مدرسے کو، اور وہ مدرسے کو گئیں، فی عربتها اس کی گاڑی میں، اس کی یعنی مدرسے کی، اور وہ مدرسے کو اس کی گاڑی میں گئیں۔ وَجَلَسْنَا فِي الصَّفِّ بِأَدَبٍ، وَجَلَسْنَا اور وہ بیٹھیں، فی الصف کلاس میں، بِأَدَبٍ ادب کے ساتھ، اور وہ کلاس میں یا جماعت میں ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ جلسنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا، اس کا مضارع یجلسو ہے، جلس یجلسو، ضرب یضرب سے۔ وَبَعْدَ قَلِيلٍ دَخَلَتِ الْمُعَلِّمَةُ حُجْرَةَ الدَّرْسِ، بعد قلیل کچھ دیر بعد، بعد قلیل تھوڑی دیر بعد، دخلت داخل ہوئیں، المعلمۃ استانی، استانی داخل ہوئیں، معلمہ داخل ہوئیں، حجرۃ الدرس کلاس روم میں، سبق کے کمرے میں، سبق کے کمرے میں، اور تھوڑی دیر بعد معلمہ کلاس روم میں داخل ہوئیں۔ دخلت ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، دخلت، اس کا مضارع یدخلو، دخل یدخلو، نصر ینصرو سے۔ فَنَهَضَتِ الْبَنَاتُ لَهَا، تو لڑکیاں ان کے لیے کھڑی ہوئیں یا کھڑی ہو گئیں، تو لڑکیاں ان کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نہضت ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ماضی واحد مؤنث غائب کا۔ اس کا مضارع ینہضو ہے، نہض ینہضو، نہض ینہضو، فتح یفتح سے ہے۔ تو لڑکیاں ان کے لیے کھڑی ہوئیں، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ثم کتبت المعلمۃ حضورہن فی السجل، ثم پھر، کتبت لکھا،
المعلمۃ استانی نے یا معلمہ نے، حضورہن ان کی حاضری، فی السجل رجسٹر میں، سجل رجسٹر، پھر استانی نے ان کی حاضری رجسٹر میں لکھی، پھر استانی نے ان کی حاضری رجسٹر میں لکھی۔ کتبت ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مضارع یکتبو ہے، کتبہ یکتبو، نصر ینصر سے ہوا۔ وَأَمَرَتِ الْعَرِيفَةَ بِقِرَاءَةِ الدَّرْسِ، وَأَمَرَتِ الْعَرِيفَةَ بِقِرَاءَةِ الدَّرْسِ، وَأَمَرَت اور انہوں نے حکم دیا، اور انہوں نے حکم دیا یعنی استانی نے حکم دیا، العریفتہ مانیٹر کو، مانیٹر لڑکی کو، اور انہوں نے مانیٹر لڑکی کو حکم دیا سبق پڑھنے کا، بقراءۃ الدرس، سبق پڑھنے کا، اور انہوں نے مانیٹر لڑکی کو سبق کے پڑھنے کا حکم دیا، بقراءۃ الدرس، سبق کے پڑھنے کا، اور بغیر کے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں سبق پڑھنے کا، اور انہوں نے مانیٹر لڑکی کو سبق پڑھنے کا حکم دیا۔ امرت یہ ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا مضارع یأمرو ہے، امرا یأمرو، نصر ینصرو۔ ففتحت العریفۃ الکتاب، ففتحت العریفۃ الکتاب، تو فتحت کھولا، العریفۃ مانیٹر لڑکی نے، الکتابہ کتاب کو، تو مانیٹر لڑکی نے کتاب کو کھولا، ففتحت العریفۃ الکتاب، تو مانیٹر لڑکی نے کتاب کو کھولا۔ فتحت، فتحت ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا مضارع یفتح ہے، فتح یفتح، باب کا نام ہی فتح یفتح ہے۔ العریفۃ مانیٹر لڑکی فاعل ہے، یہ الکتابہ یہ مفعول، تو مانیٹر لڑکی نے کتاب کو کھولا۔ وقرأت الدرس بصوت جہیر، وقرأت اور پڑھا، اور اس نے پڑھا، اس نے کس نے؟ مانیٹر لڑکی نے، الدرس سبق، الدرس سبق، اور اس نے یعنی مانیٹر لڑکی نے سبق پڑھا، بصوت جہیر، صوت معنی آواز، جہیر بلند تیز، بلند آواز سے یا تیز آواز سے، اور اس نے تیز آواز سے سبق پڑھا۔ قرأت ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا مضارع یقرأ، قرأ یقرأ، فتح یفتح سے۔ وجمیع التلمیذات سمعنا بعنایۃ، جمیع التلمیذات سمعنا بعنایۃ، جمیع التلمیذات تمام شاگردائیں، جمیع معنی تمام، اور التلمیذات تلمیذۃ کی جمع ہے، تو جمیع التلمیذات
تمام شاگردہ، سمعنا سنا، بعنایت، عنایت معنی توجہ، اور تمام شاگرداؤں نے سنا توجہ کے ساتھ یا توجہ سے، اور تمام شاگرداؤں نے توجہ سے سنا، تمام شاگرداؤں نے توجہ سے سنا۔ اس میں سمعنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا مضارع یسمع، سمع یسمع، اس باب کا نام ہی سمع یسمع ہے۔ وما نظرنا یمینا و شمالا، اور یمینا و شمالا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وما نظرنا، ما نظرنا یہ ماضی منفی جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اور انہوں نے نہیں دیکھا، اور انہوں نے نہیں دیکھا، کنہوں نے؟ تمام شاگرداؤں نے، اور انہوں نے نہیں دیکھا یمیناً دائیں کو، و شمالاً اور بائیں کو، اور انہوں نے دائیں اور بائیں نہیں دیکھا۔ وما نظرنا یمیناً و شمالاً، اور انہوں نے دائیں اور بائیں نہیں دیکھا۔ ما نظرنا ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا مضارع ینظرو، نظر ینظرو، نصر ینصرو سے۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق ہوا، اس میں جتنے بھی فعل آئے ان کی ماضیاں، ان کے مضارع، جتنے بھی فعل ماضی آئے ان کے مضارع کیا ہیں، کیا باب بنا، اور صیغہ واحد مؤنث کا ہے یا جمع مؤنث کا ہے، یہ توجہ کرنی ہے، اور صحیح ترجمہ اردو محاورے کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ المعلمۃ استانی، معلمہ، سألت پوچھا، استانی نے پوچھا، بنتن صغیرتن ایک چھوٹی لڑکی سے، ایک چھوٹی لڑکی سے، استانی نے ایک چھوٹی لڑکی سے پوچھا۔ سألت، سألت ماضی مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا۔ اس سبق میں مؤنث غائب اور حاضر کے مخلوط صیغے چل رہے ہیں۔ تو استانی نے ایک چھوٹی لڑکی سے پوچھا، سألت ماضی ہے، اس کا مضارع یسألو ہے، یہ اور بھی ایک دو بار آ گیا ہے، فتح یفتح سے ہے۔ تو ایک چھوٹی لڑکی سے پوچھا، کیا پوچھا؟ فہمت الدرس یا عابدتو، فہمتی یا فہمتی، فہمت الدرس یا عابدتو، کیا تو نے سبق سمجھ لیا اے عابدہ؟ یہ یا عابدتو بعد میں ہے، لیکن محاورے میں، اردو محاورے میں اس کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا۔ تو استانی نے ایک چھوٹی لڑکی سے پوچھا، اے عابدہ کیا تو نے سبق سمجھ لیا؟ استانی نے ایک چھوٹی لڑکی سے پوچھا، کیا تو نے، اے عابدہ کیا تو نے سبق سمجھ لیا؟ تو فہمتے یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، فہمتے۔ میں نے بتایا کہ یہ مؤنث غائب اور حاضر کے مخلوط صیغے چل رہے ہیں، تو سألت یہ مؤنث غائب کا صیغہ آ گیا، اور فہمتے یہ مؤنث حاضر کا صیغہ آ گیا۔ کیا تو نے سبق سمجھا؟ استانی نے ایک چھوٹی لڑکی سے پوچھا، اے عابدہ کیا تو نے سبق سمجھا؟ فہمتے اس کا مضارع یفہمو ہے، سمع یسمع سے۔ عابدتو، عابدہ نے جواب دیا، یا عابدہ کہہ رہی ہے، فہمتو یا سیدتی جیدن، فہمتو یا سیدتی جیدن، فہمتو میں نے سمجھ لیا،
جیدن اچھی طرح، یا سیدتی اے میری سردار۔ تو عابدہ نے کہا اے میری استانی، میں نے اچھی طرح سمجھ لیا، میں نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ المعلمۃ سألت جمیع البنات، استانی نے تمام لڑکیوں سے پوچھا، تمام لڑکیوں سے پوچھا۔ سمعتن الدرس، سمعتن یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ماضی جمع مؤنث حاضر کا۔ سمعتن الدرس، کیا تم نے سبق سنا؟ وفہمتن اور تم نے سمجھا۔ تو استانی نے تمام لڑکیوں سے پوچھا کیا تم نے سبق سنا اور سمجھا؟ فہمتن سمجھا۔ التلمیذات شاگردائیں، تمام شاگرداؤں نے جواب دیا نعم سمعنا وفہمنا جیدا جدا، نعم ہاں، سمعنا ہم نے سنا، وفہمنا اور ہم نے سمجھا، جیداً اچھی طرح، جداً بہت، ہاں ہم نے سنا اور بہت اچھی طرح سمجھا، بہت اچھی طرح سمجھا۔ اس میں یہ سمعنا اور فہمنا یہ جمع متکلم کے صیغے ہیں ماضی کے۔ المعلمۃ استانی کہہ رہی ہیں انا مسرورۃ بعملکن، انا میں، مسرورۃ خوش ہوں، میں خوش ہوں، بعملکن تمہارے عمل سے، تمہارے کام سے، میں تمہارے کام سے خوش ہوں۔ مسرورۃ اس میں مفعول کا صیغہ ہے مؤنث۔ انکن کتبتن فروض المدرسۃ بصحۃ، بصحۃ ہا پر تشدید ہے، صحۃ۔ انکن انا معنی بے شک، کنہ تم نے، کتبتن لکھا، بے شک تم نے لکھا، فروض المدرسۃ مدرسے کا کام، بصحۃ اچھائی کے ساتھ، درستگی کے ساتھ یا صحت کے ساتھ، بے شک تم نے مدرسے کا کام اچھے طریقے سے لکھا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے لکھا۔ وفہمتن الدرس اور تم نے سبق، وفہمتن الدرس الجدید جیداً اور تم نے نیا سبق اچھی طرح سمجھا، اور تم نے نیا سبق اچھی طرح سمجھا۔ اسئلہ سوالات، کیف ثیاب البنات لڑکیوں کے کپڑے کیسے ہیں، لڑکیوں کے کپڑے کیسے ہیں؟ تو ثیاب البنات، ثیاب البنات نظیفۃ، لڑکیوں کے کپڑے صاف ستھرے ہیں، لا ضیقۃ ولا رقیقۃ، تنگ نہیں اور نہ ہی باریک۔ کیف ثیاب البنات لڑکیوں کے کپڑے کیسے ہیں؟ تو ثیاب البنات نظیفۃ لا ضیقۃ ولا رقیقۃ، لڑکیوں کے کپڑے صاف ستھرے ہیں، تنگ نہیں اور نہ ہی باریک۔ حل عند المعلمۃ سجل الحضور، حل کا معنی کیا اور عند المعلمۃ استانی کے پاس، سجل معنی رجسٹر اور الحضور معنی حاضری،
کیا استانی کے پاس حاضری کا رجسٹر ہے؟ کیا استانی کے پاس حاضری کا رجسٹر، سجل الحضور حاضری کا رجسٹر، تو کیا استانی کے پاس حاضری کا رجسٹر ہے؟ تو پیچھے سبق میں آیا کہ استانی نے حاضری بھری لکھی رجسٹر میں، تو جب تھا پاس میں تبھی تو لکھی، تو جواب ہوگا نعم، نعم عند المعلمۃ سجل الحضور، ہاں استانی کے پاس حاضری کا رجسٹر ہے۔ کیف قرأت العریفۃ الدرس، کیف قرأت العریفۃ الدرس، کیف قرأت کیسا پڑھا، العریفۃ مانیٹر نے، مانیٹر لڑکی نے، الدرسہ سبق، مانیٹر لڑکی نے، لڑکی میں عریف میں جو تا ہے اس تا کی وجہ سے لگا رہا ہوں، باقی بنت عربی کا لفظ اس میں نہیں ہے، تو عریف کا معنی مذکر مانیٹر ہوتا اور عریفہ مؤنث، تو مؤنث لڑکی اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ مانیٹر لڑکی نے سبق کیسا پڑھا، مانیٹر لڑکی نے سبق کیسا پڑھا، تو پیچھے آیا کہ صحیح پڑھا تھا اس نے، تو قرأت العریفۃ الدرس جیداً، مانیٹر لڑکی نے سبق اچھی طرح پڑھا، مانیٹر لڑکی نے سبق اچھے طریقے سے پڑھا۔ من سأل عابدۃ، عابدہ سے کس نے پوچھا، کس نے سوال کیا، من سأل عابدۃ، عابدہ یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور سالہ کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو من کی طرف لوٹے گی، کس نے پوچھا، عابدہ سے کس نے سوال کیا، تو کس نے سوال کیا تھا، استانی نے۔ المعلمۃ سألت عابدۃ، استانی نے عابدہ سے سوال کیا، حل لک اخوات، حل لک اخوات، کیا تمہارے لیے بہنیں ہیں، لیے یا تمہاری، کیا تمہاری بہنیں ہیں، کیا تمہاری بہنیں ہیں، تو یہ پڑھنے والے سے سوال ہے، اگر بہنیں ہیں تو جواب اس بات میں دیں کہ نعم لنا اخوات، یا لی، نعم لی اخوات، ہاں میری بہنیں ہیں، اور نہیں ہے تو لا، لیس لی اخوات، میرے لیے بہنیں نہیں ہیں۔ اقرأنا کتابا فی العربیہ، کیا انہوں نے کوئی کتاب عربی میں پڑھی، جو تمہاری بہنیں ہیں تو کیا انہوں نے کوئی کتاب عربی میں پڑھی، اگر پڑھی ہے تو جواب اس بات میں دیں، اور نہ پڑھی ہے تو نفی میں جواب دیں، تو نعم قرأنا کتابا فی العربیہ، ہاں انہوں نے عربی میں ایک کتاب پڑھی، نہیں پڑھی ہے تو ما قرأنا کتابا فی العربیہ، انہوں نے عربی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ آفیہن حیاء، کیا ان میں حیا ہے، کیا ان میں حیا ہے، تو اب یہ بہن بھائی کا مسئلہ ہے، تو اس لیے اگر حیا نہ بھی ہو تب بھی جواب پردہ پوشی کے لیے اس بات میں ہی دینا ہے، تو نعم فیہن حیاء، ہاں ان میں حیا ہے۔ ایتھا البنات، ایتھا البنات، علمتن ان الہیئۃ خیبۃ، ان الہیبۃ ہوگا، یہ ہیبۃ خیبۃ،
یہ ایت و حل بنات ہے، ایت و حل بنات، یہ ہوگا، اب اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اے لڑکیوں، ایت و حل بناتو، اے لڑکیوں کیا تم نے جان لیا کہ خوف محرومی ہے، خوف محرومی ہے یعنی ڈرنا، جو ڈر گیا وہ محروم ہو جائے گا، تو کیا تم نے جان لیا کہ ڈر محرومی ہے۔ اب یہ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو مؤنث قرار دے کر ان مؤنثوں سے ہی یہ سوال ہے، اس کتاب کے پڑھنے والوں کو مؤنث قرار دے کر انہی مؤنثات سے یہ سوال ہے کہ اے لڑکیوں کیا تم نے جان لیا کہ خوف محرومی ہے۔ تو وہ پڑھنے والیوں نے اگر سمجھ لیا ہے کہ واقعی خوف جو ہے وہ محرومی ہے تو جواب اس بات میں دیں، نعم علمنا، ہاں ہم نے جان لیا کہ خوف محرومی ہے، نعم علمنا ان الہیبۃ خیبۃ، اطبختن الطعام مع امکن، اطبختن کیا تم نے کھانا پکایا، مع امکن اپنی ماں کے ساتھ، کیا تم نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا پکایا، تو پکایا ہے تو جواب اس بات میں دیں، نعم طبخنا الطعام مع امنا، امنا ہو جائے گا، ہاں ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا پکایا، اور اگر نہیں پکایا تو ما طبخنا، ہم نے نہیں پکایا، ما لگا دیں۔ حل عندکن بقرۃ، کیا تمہارے پاس گائے ہے، کیا تمہارے پاس گائے ہے، تو اگر ہے گائے تو جواب دیں کہ نعم، نعم عندنا بقرۃ، ہاں ہمارے پاس گائے ہے، اور نہیں ہے تو ما عندنا بقرہ، ہمارے پاس گائے نہیں ہے۔ احلبتن اللبن تارتن، احلبتن، حلبتن یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، حلب یحلب نصر عنصروں سے، اس کا معنی ہے دوہنا، کیا تم نے دودھ دوہا، تارتن کبھی، کیا تم نے کبھی دودھ دوہا، تو اگر دوہا ہے تو جواب اس بات میں دیں، نعم حلبنا اللبن، ہاں ہم نے دودھ دوہا، اور اگر نہیں دوہا ہے تو ما سے جواب دیں نفی میں، ما حلبنا اللبن، ہم نے دودھ نہیں دوہا۔ حل صنعتن الزبدۃ من اللبن تارتن، حل صنعتن کیا تم نے مسکہ بنایا دودھ سے کبھی، کیا تم نے کبھی دودھ سے مسکہ بنایا، کیا تم نے کبھی دودھ سے مسکہ بنایا، اگر بنایا ہے تو جواب اس بات میں، نہیں بنایا تو نفی میں، نعم صنعنا الزبدۃ من اللبن، ہاں ہم نے دودھ سے مسکہ بنایا، نہیں بنایا تو ما صنعنا الزبدۃ من اللبن، ہم نے دودھ سے مسکہ نہیں بنایا۔ حل الحیاء خیر خصلۃ، کیا حیا بہترین عادت ہے، حل الحیاء خیر خصلۃ، کیا حیا بہترین خصلت ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ حیا بہترین خصلت ہے، حدیث شریف میں بھی تعریف ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، تو جواب اس کا اس بات میں ہی آئے گا، نعم الحیاء خیر خصلۃ، بلکہ جداً اور بڑھا دیں، ہاں حیا بہت اچھی عادت ہے، نعم الحیاء خیر خصلۃ جداً، ہاں حیا بہت اچھی خصلت ہے۔ ضمیروں کے لحاظ سے فعل لکھو۔
ضمیروں کے لحاظ سے فعل، جو ضمیر ہے تو اسی کے مطابق فعل کا صیغہ بنانا ہے۔ تو انت طبخہ، انت ضمیر واحد مؤنث حاضر کی ہے، تو طبخہ کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ لکھنا ہے، تو آئے گا انت طبختے، انت طبختے، تو ایک مؤنث نے پکایا۔ انتن سألا، سألا کو انتن ضمیر کے لحاظ سے لکھنا ہے، تو انتن جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، جمع مؤنث حاضر کی، تو سألا کا صیغہ بنے گا جمع مؤنث حاضر کا سألتن، انتن سألتن، تم کئی مؤنثوں نے پوچھا۔ ہن اور زرع، ہن زرع، تو ہن ضمیر ہے جمع مؤنث غائب کی، جمع مؤنث غائب، اور زرع، زرع سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنے گا زرعنا، ہن زرعنا، ان کئی مؤنثوں نے کھیتی کی۔ زرع یزرع کھیتی کرنا۔ انتن حصدا، انتن جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، تو حصدا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بنے گا حصدتن، حصدتن، یہ حصدتن ہوگا، حصدتن۔ اب حصدتن میں دال کا تا میں ادغام ہو جائے گا تو حصدتن ہو جائے گا۔ تم کئی مؤنثوں نے کاٹا، حصد یحصد کاٹنا، تم کئی مؤنثوں نے کاٹا۔ ہیا نصرہ، ہیا نصرہ، ہیا مؤنث واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، تو نصرہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنے گا نصرت، ہیا نصرت، اس ایک مؤنث نے مدد کی۔ انت فتح، انت فتح، انت واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، تو فعل بنے گا فتحتے، انت فتحتے، تو ایک مؤنث نے کھولا۔ انتم قطفہ، انتم قطفہ، انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تو قطفہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر سے فعل بنے گا انتم قطفتم، انتم قطفتم، تم کئی مذکروں نے کاٹا، قطفہ کاٹا، تم کئی مذکروں نے کاٹا۔ ہیا مشطہ، ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، تو واحد مؤنث غائب کی ضمیر کے لحاظ سے مشطہ فعل مشطت بنے گا، مشطت، ہیا مشطت، اس ایک مؤنث نے کنگھی کی، اس ایک مؤنث نے کنگھی کی۔
ہنہ لبسا، تو ہنہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، تو اس ضمیر کے لحاظ سے لبسا فعل ہوگا لبسنا، ہنہ لبسنا، ان کئی مؤنثوں نے پہنا، ان کئی مؤنثوں نے پہنا۔ انتے ازینا، انتے ازینا، انتے واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، تو واحد مؤنث حاضر کی ضمیر کے لحاظ سے بنے گا ازنتا، انتے ازنتا، تو ایک مؤنث نے اجازت دی، انتے ازنتے، ازنتے بنے گا انتے ازنتے، تو ایک مؤنث نے اجازت دی۔ انتے عرفہ، انتے عرفہ، تو انتے واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، اس کے لحاظ سے عرفہ فعل بنے گا عرفتے، انتے عرفتے، تو ایک مؤنث نے پہچانا، انتے عرفتے، تو ایک مؤنث نے پہچانا۔ انتن صنعا، انتن صنعا، انتن جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، تو اس کے لحاظ سے صنعا فعل آئے گا صنعتن، انتن صنعتن، تم کئی مؤنثوں نے بنایا، انتن صنعتن، تم کئی مؤنثوں نے بنایا۔ ہن جعل، ہن جعل، تو ہن جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، تو اس ضمیر کے لحاظ سے جعل، جعل فعل بنے گا جعلنا، ہن جعلنا، ان کئی مؤنثوں نے بنایا، ان کئی مؤنثوں نے بنایا۔ ہیا حفظہ، ہیا حفظہ، ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، تو حفظہ اس ضمیر کے لحاظ سے حفظت، حفظت، ہیا حفظت، اس ایک مؤنث نے یاد کیا، ہیا حفظت، اس ایک مؤنث نے یاد کیا۔ ہوا ترکا، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، تو اس ضمیر کے لحاظ سے ترکا، ترکا ہی آئے گا، ہوا ترکا، اس ایک مذکر نے چھوڑا، اس ایک مذکر نے چھوڑا۔ ہم ترکا، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، تو اس ضمیر کے لحاظ سے ترکا ہوگا ہم ترکو، ہم ترکو، ان کئی مذکروں نے چھوڑا، ان کئی مذکروں نے چھوڑا۔ انا، 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 انا فتح، انا فتح، انا ضمیر واحد متکلم کی ہے، تو اس ضمیر کے لحاظ سے فتح ہوگا فتحت، انا فتحت، انا فتحت، میں ایک مذکر یا مؤنث نے کھولا، میں ایک مذکر یا مؤنث نے کھولا۔ نحنو، نحنو ضربا، نحنو ضربا، تو نحنو ضمیر جمع متکلم ہے، اس کے لحاظ سے ضربا فعل ضربنا، نحنو
ضربنا، ہم دو مذکر یا مؤنث، کئی مذکر یا کئی مؤنث نے مارا۔ اب میں ایک مرتبہ بغیر ترجمہ کیے اور یہ ضمیر کے لحاظ سے صیغے بول رہا ہوں تیزی سے۔ انتے طبختے، انتن سالتن، ہن زرعنا، انتن حصدتن، ہیا نصرت، انتے فتحتے، انتم قطفتم، ہیا مشطت، اور ہن لبسنا، انتے اذنتے، انتے عرفتے، انتن صنعتن، ہن جعلنا، ہیا حفظت، ہوا ترکا، ہم ترکو، انا فتحت، نحن ضربنا۔ ترجمہ کرو۔ تو عورت نے پوچھا، تو کے بعد جو عورت ہے یہ صیغہ بتانے کے لیے کہ تو کون سا صیغہ لانا ہے یہاں، تو مؤنث کا صیغہ لانا ہے، تو واحد مؤنث حاضر کا۔ تو عورت نے پوچھا، سألتے، سألتے، تم عورتوں نے پوچھا، یہ جمع ہو گیا، جمع مؤنث حاضر۔ سألتن، تم عورتوں نے پوچھا۔ تو عورت نے کنگھی کی، تو عورت نے کنگھی کی، مشتی، مشتی، مشطتی ہے وہ طوا کا تا میں ادغام ہو جائے گا، مشطتی، تو طوا کا تا میں ادغام ہو جائے گا مشتی۔ تو عورت نے کنگھی کی۔ عورتوں نے کنگھی کی۔ تم عورتوں نے کنگھی کی، تو تم عورتوں نے کنگھی کی، مشطتن، مشطتن۔ تو عورت نے پہچانا، تو عورت نے پہچانا، انتے عرفتے، انتے عرفتے، تم عورتوں نے پہچانا، یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہو گیا۔ تو انتن عرفتن، انتن عرفتن، تم خاموش رہیں، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہوا، خاموش رہنا سکتا یسکتو، تو تم خاموش رہیں، سکتتن، سکتتن، اور تو خاموش رہی، سکتی، سکتی، تم لڑکیوں نے مدد کی، یہ بھی جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، نصرتن، نصرتن، تو لڑکی نے مدد کی، تو لڑکی نے مدد کی، تو نصرتے، نصرتے، تم عورتوں نے پکایا، طبختن، طبختن، اس لڑکی نے کھولا، اس لڑکی نے، تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوا یہ فتحت، تو لڑکی نے کھولا، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوا فتحتے، اس لڑکی نے مارا، اس لڑکی نے مارا، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوا ضربت، تو لڑکی نے مارا، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہو گیا ضربتے، اس عورت نے لیا، اس عورت نے لیا، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا اخذت،
تو عورت نے لیا، اخذتے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اخذتے ان عورتوں نے پکایا، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا۔ طبخنا جمع مؤنث غائب، طبخنا ان عورتوں نے پکایا۔ تم عورتوں نے پکایا، یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہوا طبختن۔ ان عورتوں نے عبادت کی، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے عبدنا، عبدنا ان عورتوں نے عبادت کی۔ تم عورتوں نے عبادت کی، عبدتن، عبدتن۔ اب یہ عبدتن ادغام ہو جائے گا، عبدتن۔ تو عورت نے پکایا، تو عورت نے پکایا طبختے۔ گرما کی تعطیل میں میری والدہ اور بہنیں بنگلور گئیں۔ تو اس میں سب سے پہلے فعل لایا جائے گا، پھر فاعل، پھر کچھ اور۔ اس میں سب سے پہلے فعل ہے گئیں، گئیں تو گئیں ذہبت، فاعل اس کا مؤنث آ رہا ہے تو اس لیے فعل مؤنث ذہبت۔ میری والدہ، والدتی یہ فاعل ہے میری والدہ، اور بہنیں و اخواتی، اخت جمع اخوات، تو ذہبت والدتی و اختی، ذہبت والدتی و اخواتی، ذہبت والدتی و اخواتی الا بنگلور، الا بنگ غین سے بدل جائے گا گاف، بنگلور۔ فی الصیف گرما کی تعطیل، فی عطلۃ الصیف، فی عطلۃ الصیف، تو ذہبت والدتی و اخواتی الی بنگلور فی عطلۃ الصیف، ذہبت والدتی و اخواتی الی بنگلور فی عطلۃ الصیف۔ معلمہ نے رجسٹر میں تمہارا نام کس کے پہلے لکھا، تو اس میں فعل ہے لکھا، کس کے نام کے پہلے، یہ سوالیہ لفظ ہے، تو سوالیہ لفظ میں نے بتایا کہ پہلے لایا جاتا، تو یہ پہلے آئے گا، کس کے پہلے، پہلے کی قبل اور کس من، تو قبل من کس کے پہلے، قبل من کتبت کس کے پہلے لکھا، کس نے، معلمہ نے، قبل من کتبت المعلمۃ کس کے پہلے معلمہ نے لکھا تمہارا نام، اسم کے، یہ مؤنث کے صیغے زیادہ چل رہے ہیں، مؤنث کی مشق کرائی جا رہی ہے، اس لیے اسم کے میں مضاف الیہ بھی مؤنث ہی لایا جائے، تو قبل من کتبت المعلمۃ اسم کے رجسٹر میں فی السجل، تو پورا جملہ بنا قبل من کتبت المعلمۃ اسم کے فی السجل، تم کس کے مدرسے میں داخل ہوئیں، داخل ہوئیں یہ فعل ہے، تو دخلتن تم داخل ہوئیں، کس کے مدرسے میں، فی مدرسۃ من، اب یہ پہلا آئے گا، فی مدرسۃ من دخلتن، تم کس کے مدرسے میں داخل ہوئیں، فی مدرسۃ من دخلتن۔ میرے جوتے کہاں ہیں، کہاں، اینہ یہ پہلا آئے گا، سوالیہ لفظ ہے، اینہ، میرے جوتے، جوتا حذاء جمع
احذیۃ، تو اینا احذیتی، میرے جوتے کہاں ہیں؟ کیا کسی نے پہن لیے؟ کیا کسی نے پہن لیے؟ پہن لیے لبسا، کیا پہن لیے؟ لبسا کسی نے، احدن لبسا احدن، کیا کسی نے پہن لیے؟ رشیدہ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، لبست رشیدتو، رشیدہ نے پہنے صاف ستھرے کپڑے، ثیاباً نظیفتاً، لبست رشیدتو ثیاباً نظیفتاً، رشیدہ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ بالوں میں کنگھی کی اور مدرسے گئی، بالوں میں کنگھی کی، ومشطت الشعر، ومشطت الشعر، ومشطت الشعر، اور بالوں میں کنگھی کی اور مدرسے گئی، وذهبت الى المدرسۃ، تو ومشطت الشعر وذهبت الى المدرسۃ، کیا لڑکے بھی اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں؟ تو یہ مضارع ہو گیا، مشطہ کا مضارع یمشطو، یمشطو لڑکے، اولاد، ایمشط الاولاد، ایمشط الاولاد ایضاً، کیا لڑکے بھی کنگھی کرتے ہیں؟ الشعر بالوں میں، بلکہ ایمشط الاولاد الشعر ایضاً، کیا لڑکے بھی اپنے بالوں میں، ایمشط الاولاد ایضاً شعرہم، ایمشط الاولاد ایضاً شعرہم، کیا لڑکے بھی اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں؟ سردی کے موسم میں پتلے کپڑے نہ پہنو، سردی کے موسم میں پتلے کپڑے نہ پہنو، یہ فعل نہیں ہوا، تو لا تلبسو نہ پہنو، پتلے کپڑے، ثیاباً رقیقتاً، جاڑے کے سردی کے موسم میں، فی فصل الشتاء، تو لا تلبسو ثیاباً رقیقتاً فی فصل الشتاء، سردی کے موسم میں پتلے کپڑے نہ پہنو۔ کیا تم نے کبھی وطن کا ترانہ بلند آواز سے پڑھا؟ ترانہ پڑھا، ترانہ پڑھنے کے لیے نشدہ، اب یہ مؤنث کے صیغوں کی مشق چل رہی ہے، تو نشدتن، کیا تم نے پڑھا، نشدتن، نشدتن، کیا تم نے پڑھا، وطن کا ترانہ، نشیدۃ الوطن، نشدتن نشیدۃ الوطن، کیا تم نے وطن کا ترانہ پڑھا بلند آواز سے، بصوت جہیر، بصوت جہیر، کبھی مرتن، کبھی مرتن، نشدتن نشیدۃ الوطن بصوت جہیر مرتن، کیا تم نے کبھی وطن کا ترانہ بلند آواز سے پڑھا؟ عابدہ مسلم لڑکی ہے، عابدۃ بنت مسلمۃ، عابدۃ بنت مسلمۃ، عابدہ مسلم لڑکی ہے، اس کے نزدیک نماز کے لیے بڑی اہمیت ہے،
اس کے نزدیک، عندہا اس کے نزدیک، اہمیت ہے، شان بڑی، عظیم، عندہا شان عظیم للصلاۃ نماز کے لیے، اس کے نزدیک نماز کے لیے بڑی اہمیت ہے، عندہا شان عظیم للصلاۃ، کیونکہ وہ مسلم کی علامت ہے، کیونکہ وہ مسلم کی علامت ہے، کیونکہ وہ کیا نماز، کیونکہ فإنہ، کیونکہ فإنہا کیونکہ وہ، فإنہا علامت المسلم کیونکہ وہ مسلم کی علامت ہے۔ کیا اس کی بہنوں نے بھی نماز کی اہمیت کو سمجھ لیا؟ تو کیا سمجھ لیا؟ فہمت اس کی بہنوں نے، اخواتہا فہمت اخواتہا کیا اس کی بہنوں نے سمجھ لیا؟ بھی ایضاً فہمت اخواتہا ایضاً نماز کی اہمیت کو، شان الصلاۃ تو فہمت اخواتہا ایضاً شان الصلاۃ کیا اس کی بہنوں نے بھی نماز کی اہمیت کو سمجھ لیا؟ عابدہ چست اور عابدہ چست اور پتلا لباس نہیں پہنتی، تو نہیں پہنتی یہ مضارع منفی ہوا، لا تلبسو عابدتو عابدہ نہیں پہنتی چست اور پتلا لباس، لباساً ضیقاً و رقیقاً، لا تلبسو عابدتو لباساً ضیقاً و رقیقاً، یہ بے حیائی ہے، ھذا عدم الحیاء یہ بے حیائی ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔